بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کمانے اور حرام کھانے سے متعلق قرآن پاک کی آیات مبارکہ بیان کی گئیں اور اس کے بعد حدیث مبارکہ بھی اس بارے میں بیان کی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حرام کمانے اور کھانے سے متعلق کیا ارشادات فرماتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام کمانے اور کھانے سے متعلق جو ارشادات فرماتے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اب حرام کمانے اور کھانے سے متعلق نقصانات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے، حرام کما کر حرام غذا کھانے والا انسان، اس کا جسم معطل کر دیا جاتا ہے۔ معطل کرنے کا مطلب یہ ہے ایسا شخص کسی کے کام نہیں آتا، اس سے کسی کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، خیر اور بھلائی کے کاموں سے وہ محروم رہتا ہے اور دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو ایسا شخص اس چیز سے مکمل طور پر محروم رہتا ہے۔ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کا شوق نہیں رہتا۔ اسی طرح حرام کما کر حرام کی غذا کھانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نور ایمانی بجھ جاتا ہے۔ نور ایمانی بجھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے اور ہر مسلمان کے چہرے پر بھی نور ایمانی نظر آتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن جو شخص حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے تو اس کا جو نور ہوتا ہے، نور ایمانی، وہ اسے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس کے دل میں ایمان کا نور قائم رہتا ہے اور نہ اس کے چہرے پر نور نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں ان کے چہرے پر نور نہیں ہوتا، اور ان کے چہرے پہ اگر دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چہرے پہ نحوست چھائی ہوئی ہے اور چہرے پہ کوئی اچھے تاثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر ایسا شخص، اس کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے یہ جو شخص سامنے سے گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس کے چہرے کو اگر اچھی طرح دیکھا جائے تو اس کے بارے میں انسان کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتا۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا تھا کہ یہ جو سامنے سے شخص گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شخص کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی انسان اچھی رائے قائم نہیں کرتا، اس لیے حرام کمانے اور کھانے سے بچنا چاہیے۔